ویسے آپ یہ تو بتائیں آپ ڈیفینس پہ اسپیشل اسسٹنٹ کیوں ہیں؟ نہ آپ کبھی فوج میں، نہ آپ کا خاندان فوج میں، کچھ آپ کی دوستیاں ہوتی تھیں پہلے، تو یو آر گڈ کمیونیکیٹر، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں مینٹالٹی کو انسٹیٹیوشن کی؟ نہیں مالک صاحب، میں بہت شکریہ آپ کا فار یور ویری کائنڈ ریمارکس آپ نے جو ہے، لیکن میں سمپل یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی اپنی ڈیزائر، ان کی اپنی یہ ڈیسیژن، وجوہات ہوتی ہیں نا ڈیزائر کی. اچھا میں آنیسٹلی اسپیکنگ اف آئی ووڈ ہیو بین آسکڈ، تو میں ایک اپرینٹس شپ کے لیے آئی ووڈ ہیو گون، بیکاز خواجہ آصف ڈیفینس منسٹر تھے. اچھا، تو میں آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ہیو ہیوج ریگارڈ فار. نہیں میں نے کہا اگر آپ اتنا بہتر انسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھ لیں کہ آج کل انسٹیٹیوشن نے فائنلی کیا سوچا ہے عمران خان کے اوپر؟ انسٹیٹیوشن کی سوچ تو پاکستان کی سیکیورٹی ہے، اور وہ سیکیورٹی آپ کو پتہ ہے ایکسٹرنل انٹرنل دونوں بڑی اس وقت گمبھیر صورتحال ہے. تو انسٹیٹیوشنل تھنکنگ جو ہے وہ تو وی آل نو ان آل روشما پاسبل ہے انسٹیٹیوشن کا اور فارمر پرائم منسٹر چیئرمین پی ٹی آئی کا کسی طریقے پہ دوبارہ ہو سکتی ہے کہ بات چیت؟ بھائی صاحب دیکھیں، آنیسٹلی اسپیکنگ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دفعہ ٹوٹ جائے نا تو وہ پھر بنتی نہیں ہیں. آپ کی بڑی بڑی ٹوٹی ہیں، میاں صاحب کی بڑی بڑی ٹوٹی ہیں، بن جاتی ہیں. میرا ٹوٹنا جو تھا، دیکھیں میں نے کسی وقت بھی ملک کا نقصان نہیں کیا. آپ اس کو ایک پیرلل ڈرا کر لیں. اگر تو آپ میرے کھاتے میں وہ جرائم ڈال سکتے ہیں جو کہ فارمر پرائم منسٹر نے کیے ہیں، یہ چلیں آپ سائفر پہ بات کر لیں. آپ سائفر کو آپ ایک آرڈینری کام سمجھتے ہیں. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ، چیف ایگزیکٹو، ایک ایسے ڈاکومنٹ کو جو صرف یہ بات بتا رہا ہے کہ ایک 5 لوگوں کی ملاقات میں ایک ڈپلومیٹ نے ہمارے کچھ فارن آفس کے لوگوں کے ساتھ اوور اے ڈنر کچھ گفتگو کی ہے. اس گفتگو میں نہ تھریٹ ہے، نہ ریموول آف گورنمنٹ کی بات ہے. اور جو سائفر انہوں نے بھیجا ہے، وہ سائفر کیا بھیجا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک تشویش پائی جاتی ہے، دیٹ از آل. اور ان ڈپلومیٹک بات کی ہے، آپ ڈیمانڈس ایشو کریں، اور اس میں یہ اس طرح کی تشویش پائی جاتی ہے، اور اس میں سجیسٹ جو بھی وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اب آپ ذرا تھوڑا تصور تو کریں نا، جو چیزیں انرتھ ہو رہی ہیں بعد میں، لوگوں کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. یعنی ایک شخص پھر اس کو کہتا ہے کہ اس میں آپ اس کو ایکسینچویٹ کر دیں، آپ ایک کہانی تصور کر لیں، اور وہ جو منٹس ریکارڈ کریں اس میں یہ بات لکھ دیں. No, this is not just a simple offense of bringing and reading that official secret document out. یہ offense اس سے ایک بیونڈ چلا جاتا ہے. وہ offense یہ چلا جاتا ہے. اگر وہ آپ بات کرتے ہیں تو جو ہم نے وہ آڈیو لیک نکلی جس میں عمران خان اور اعظم خان بات کر رہے ہیں، مجھے تو اس میں زیادہ پرو ایکٹیو اور زیادہ پھرتی ہیں اعظم خان کی نظر آ رہی تھی. سر یہ کر لیتے ہیں، میں ان منٹس کو بھی ایسے کر لوں گا، میں فلانی چیز ایسے کر لوں گا. ہی واز ایکچولی گوڈنگ him on. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بندہ آ کے ایک بیان دیتا ہے اور سڈنلی اپنے پہ سے ساری چیز ہٹا کے دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. اور اس کا جو بیان کوٹ ہو رہا ہے تھرڈ پارٹی نے، اس کا وہ جو بیان ہم نے تو ابھی تک بیان نہیں دیکھا، تو میں اس کو لیجٹ کہوں گا، 164 کی اسٹیٹمنٹ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس کو انہوں نے کہا جناب خان صاحب نے کہ میں اس کو مینیپولیٹ کروں گا. واقعی اگر خان صاحب نے کرنا تھا تو اس کو کہیں گے کہ میں کروں گا، میں اس کو بتاؤں. مولوی صاحب ایسے دیکھیں، ایک تو پہلے آپ یہ رشتہ، اور یہ ایک دم یہ اتنا کریڈیبل کیسے ہو گیا؟ میں عرض کرتا ہوں سر، دیکھیے پہلے یہ تعلق سمجھیں کہ پرائم منسٹر اور پرنسپل سیکرٹری کا آپس میں ریلیشن کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، بہت کلوز ہوتا ہے ہمیشہ. اور پرائم منسٹر کے بہاف پہ پرنسپل سیکرٹری ایکٹس، اور سر جو وہ تو میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کے بھی جو پرنسپل سیکرٹری اس وقت ہیں، جب لاہور میں میسیکر ہوا تھا ملتان میں ناظرین کو شاید تک بتا رہا ہوں، آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. تو یہ بھی اس میں نامزد ملزم تھے، ان کو جنیوا بھیج دیا گیا، اور پھر شہباز صاحب یہاں آئے تو ان کو وہاں اب لا کے سارا کچھ دھو کے ان کو اسپیشل پرنسپل سیکرٹری پہ بنایا گیا. پھر ایکسٹینشن اب سال کی دی گئی ہے، اور اب سنا ہے کہ شاید ان کو امریکہ میں ایمبیسڈر کی پوسٹنگ بھی مل رہی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لاڈلے پرنسپل سیکرٹری سب کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، روک لیں خالی عمران خان کے نہیں، آپ کے لوگوں کے بھی. میں نے ویسے اتنا نہیں کہا تھا ابھی، میں تو بھی صرف یہ کہہ رہا تھا، میں ریکارڈ پہ سب کے پرنسپل سیکرٹری سامنے آئے. میں ناٹ برنگنگ ان. دیکھیں اگر آپ ڈاکٹر توقیر پہ ایک پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے ایک پروگرام کرنا چاہیں گے تو میں رادر آئی کین اسٹینڈ فار ہز پوزیشن. ناٹ کہ وہ شہباز صاحب کے پرنسپل سیکرٹری یا سی ایم رہے ہیں،
ناٹ کہ ایز پرنسپل سیکرٹری یہاں پر بھی بطور پرائم منسٹر کے ہیں. میں ایک ورکنگ ریلیشن کی بات کر رہا ہوں. میں بیسیوں کام ان کے پاس جاتا ہوں اور ہی فلیٹلی سیز نو. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے ان کو اگر مجھے وہ فیور کرنا چاہیں تو مجھے کرتے بھی ہیں, لیکن صرف جہاں پہ پرنسپل پوزیشن ہوتی ہے. تو میں لیونگ اسائڈ واٹ ڈاکٹر جان دو گے, چلو اس پاس سے نہ ہی جاؤ, میری سن لیں, میری سن لیں, میں کہنا کیوں چاہ رہا ہوں. دیکھیے, میں سیئنگ اٹ ود آل آنیسٹی. دیکھیے بات کیا ہے, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ آفس ان کا ایکٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کے بہاف پہ. بالکل بالکل. اب جو میرے پاس بات ہے وہ یہ ہے کہ دا فارمر پرائم منسٹر ٹولڈ از پرنسپل سیکرٹری کہ ان منٹس کو اس میں یہ چیز ڈال دو. تو اب یعنی ایک سائفر ہے, سائفر میں وہ طریقہ بتا رہا ہے کہ سائفر میں یہ چیز تحریر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اب اس کو اس منٹس میں ڈال دے, اور وہ منٹس کو اٹھا کر میں پھر باقی پارٹی ممبرس کے پاس میں لے کے جاؤں گا کہ یہ بات اس نے کی, اینڈ آئی ول بی ہیونگ دیٹ ڈاکومنٹ ان مائی ہینڈ. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ڈاکومنٹ جو کہ ڈپلومیٹک ڈاکومنٹ ہے, وہ ڈپلومیٹک ڈاکومنٹ آتا ہے آپ کے پاس فار پروزل آف دا فارن آفس اینڈ دا پرائم منسٹر. آپ اس کی شکل کو تبدیل کرتے ہیں, آپ کے خلاف ایک ڈیموکریٹک پروسیس انکانسٹیٹیوشنل موو نمبرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا. نمبر 1, اتحادیوں کے بغیر عمران کی حکومت نہیں بنتی. دیکھیں باقی تو اگر آپ لیگل بات کریں گے ملک صاحب, میری بات سنیں, وہ تو اس کی اسیسمنٹ ہے نا کہ جی انہوں نے اس لیے کیا, اس لیے نہ کیا. ناٹ ایٹ آل. یہ کلیئر کٹ ایک کانسپریسی ہیچ ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کیا ہے, اس نے کہا کہ یہ کیونکہ ایک سائفر آ گیا ہے, اس میں جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دیں. اس کی بنیاد پر یہ کہانی گھڑ لیتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے ملک کی حکومت گرائی. ٹھیک ہے, رائٹ. اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ کسی اسٹیٹ پر یہ الیج کریں, یہ ان ممالک کے بائی لیٹرل ریلیشنز, ڈپلومیٹک نارم, اس پورے سفارتی آداب کے اندر اس طرح کون نہیں کرتا. ابھی ایک سیکنڈ یار, میں ایک سوال سن لیتا ہوں, اس بعد آپ پورا دیجیے گا. ابھی IMF کی ڈیل چل رہی تھی, اس میں مسائل چل رہے تھے. آپ ہی کے فنانس منسٹر ساگ ڈار صاحب نے اٹھ کے کہا جیو پالیٹکس ہے, یہ ہمارے گھٹنے نیچے لگا رہے ہیں. یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ نیوکلیر میزائلز کے پروگرام ہمارا ہے. IMF کو بیان دینا پڑا, امریکہ کو آپ نے انہوں نے پورا یہ دیا کہ جیسے ہم چائنا بلاک میں ہیں تو اس لیے امریکن جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں پریشرائز کر رہی ہے تھرو IMF اینڈ ایوری تھنگ. آپ کے لوگوں نے نہیں کیا, کون نہیں کرتا؟ ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے, وہ ایک حد سے آگے چلے گئے. مالک صاحب, سر, there is a huge difference in what you are suggesting. کیا کہہ رہے ہیں؟ I'm asking a question. نہیں, this is not just a question, sir. This is a very clear-cut statement which you have made. مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے فورن ریلیشنز کی, اپنے تعلقات کی نوعیت کو ان الزامات پر جو کہ بالکل بے بنیاد اینڈ چینجنگ دا رجیم جیسے ایلیگیشنز کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں؟ ناٹ ایٹ آل, سر. میں اگر یہ پوزیشن اختیار کروں کہ میری آج کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرے بہت اچھے بائی لیٹرل ریلیشن ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, یا میرے بہت اچھے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ, میری کہیں ڈیفیکلٹیز ہیں, اگر میں ان کو پوز کر دوں, ان کو آپ ایٹ پار نہیں رکھ سکتے واٹ عمران ڈیڈ ود دس سائفر اسٹوری. یہ دو بڑی مختلف باتیں. میری بڑی ہارڈ ٹاک ہو سکتی ہے کسی میرے دوسرے ملک کے ساتھ, اور ہوتی ہیں, یا ہم ایک دوسرے کے ایمبیسڈرز کو بلاتے ہیں, ممالک آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پرسنل انٹرسٹ نہیں تھا ہمارا. دس واز نہیں, پرسنل انٹرسٹ بھی ایک پارٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈاکومنٹ عام طور پہ اگر اس طرح کی واردات کسی نارمل, میں آپ کے ناظرین کے عام فہم کے لیے, یہ سیدھا ناقابل ضمانت 420/68/71 کا پرچہ ہے. میں آپ کے ساتھ انگریزی بات میں بات کر رہا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی, شاید ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے. کیا ہے, یعنی ایک ڈاکومنٹ کو آپ, میری اور آپ کی بات چیت ہو رہی ہے, رائٹ, ہم ایک ساتھ اپنے ایک ریکارڈر بٹھا دیتے ہیں, اور وہ ریکارڈر کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے باتیں یہ کی ہیں, تم نے یہ نہیں لکھنی, آخر میں تم نے یہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کا مطلب یہ تھا, اور میں اس خط کو اٹھا کر اس کے نتیجے میں کروں گا کیا. تو آپ کو اس کیس میں کنیکشن نظر آتی ہے؟ دیکھیں سر, میری بات سنیں, آپ کے نزدیک میرے نزدیک یہ دو بڑے جرائم ہیں. ایک یہ سیاسی جرم ہے, یعنی آپ نے پبلک ٹرسٹ کے ساتھ چیٹ کیا, آپ نے اتنی بڑی کیمپین اس پر کھڑی کر دی, آپ نے اپنی حکومت کے اندر بیٹھے, اب جب وہ جا رہے تھے عمران, تب انہوں نے کیا کیا, یہ تو ہوش ربا داستان ہے. ان کا یہاں پہ ایک DW یونٹ تھا, اربوں روپے کا بجٹ دیا, اور وہ کیمپین لانچ کروائی کہ حقیقی آزادی, امریکہ سے حقیقی آزادی کی کیمپین چلا دو.